اگلا سوال ہے، علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ گفتگو کے دوران پنجابی زبان کا کم سے کم استعمال کیا کریں، کیونکہ بعض لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی اور یوں ردم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بتا دیا کریں۔ اسی طرح انگلش زبان بھی کم استعمال کریں، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے خود ہی جواب اس میں دے دیا، جب ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں تو جو انگلش والے ہیں ان کے لیے انگلش کے لفظ بھی استعمال کرنا ضروری ہے، جو پنجابی ہیں ان کے لیے پنجابی الفاظ بھی ضروری ہیں۔ ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر آلموسٹ 30 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی مدر ٹنگ پنجابی ہے۔ اچھا، اس لیے نہیں کہ میری مدر ٹنگ پنجابی ہے، میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک انگلش کا تعلق ہے تو چونکہ میری تعلیم انگلش کے اندر ہے تو میں کئی الفاظ انگلش کے فی البدی یوز کر رہا ہوتا ہوں، انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوتا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا۔ باقی ہماری جو گفتگو ہے نا میرے بھائی، کسی کو اگر یہ وسوسہ آ رہا ہے نا کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ اپنے میٹرک کے اسٹوڈنٹ بیٹے کو یا بیٹی کو بٹھا کے ویڈیو دکھا لے جو پنجابی نہ جانتا ہو، انگریزی بھی نہ جانتا ہو، اور کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ کانٹیکسٹ میں کلیئر ہوتی گفتگو۔ پھر ایک یونیورسل زبان ہے اشاروں کی، ایکسپریشنز کی، وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں جو پنجابی کے لفظ استعمال کرتا ہوں آپ ان ویڈیوز میں سے نکال بھی دیں تب بھی وہ اپنے میسج میں کمپریہنسو ہوتی ہے۔ پنجابی کے الفاظ میں ایکسٹرا الفاظ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں اکثر اوقات۔ بہت پرانی ویڈیو میں کبھی کبھار میں نے گفتگو کر دی، نگلیجیبل ہے۔ ابھی بھی جو الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا مزہ ہی پنجابی میں آتا ہے، کیونکہ محاورے جو ہوتے ہیں نا وہ جس لینگویج کے ہیں اسی میں یوز کرنے پڑتے ہیں نا۔ یا تو میں پوری تقریر پنجابی میں کر رہا ہوں، حالانکہ میں عام لینگویج میں پنجابی بولتا ہوں سوائے اپنے بیوی بچوں کے۔ میرے جتنے دوست ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں پنجابی بولتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہ میں پنجابی میں تقریر کر لوں تو میں فلوئنٹلی نہیں کر سکتا۔ میٹرک تک تو مجھے پنجابی آتی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی تھی، تو پنجابی تو میں نے بعد میں سیکھی ہے شوق سے۔ سر کئی لوگ ہیں جنہوں نے پنجابی باقاعدہ سیکھی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بھائی نے رابطہ کیا آج سے 5-6 سال پہلے، ان دنوں میں فون بھی سن لیا کرتا تھا، عرب کنٹریز میں سے ایک بندے نے، ہے وہ بیسیکلی انڈین تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے بلڈنگز بھی بنائی ہوئی ہیں، اور جو نیو مسلمز ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں، خصوصاً جو غریب ہندو ہیں ان کے بچوں کی ہم تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھاتے ہیں بچوں کا، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہم ان کو فورس نہیں کرتے، اور پھر باقاعدہ ان کو ہم یعنی جو علماء دین ہیں ان کے لیکچر سنواتے ہیں نا، اور ہم لوگوں کو شیخ الاسلام کے لیکچر سناتے ہیں۔ میں نے کہا یہ شیخ الاسلام کون سا ہے؟ میں سمجھا شاید کوئی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، یا شیخ الاسلام بھی ہر ایک بندے کا اپنا پڑا ہے نا، تو یا کوئی پرانے شیخ الاسلام کی تو ویسی ویڈیوز نہیں ہیں، ابن تیمیہ کی یا سبکی کی، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ آپ کے ملک کے شیخ الاسلام ہیں، فیصل آباد کے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد کی کال ہے۔ میں نے کہا ان کے تو لیکچرز پنجابی میں۔ وہ کہتا جی میں اردو سپیکنگ ہوں، میں نے پنجابی سیکھی ہے اپنے سکھ دوستوں سے، اس شوق میں کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کو سننا ہے۔ ان کی پنجابی بھی ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہمیں کئی باتیں ویسے ہی سمجھ آ جاتی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے سر، وہ دل سے اڑ کے دل پہ پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں پنجابی سیکھی ہے۔ تو میں انٹینشنلی الفاظ نہیں استعمال کرتا، لہٰذا میرے یہ معذرت آپ قبول کریں۔ آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، آپ کے جتنے یہ ٹاک شوز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ پنجابی کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشینس بھی جب کوئی مثال دینی ہوتی ہے، ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب پنجابی شعر بھی کئی بار پڑھ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اور جو آپ کے ملک میں زیادہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں جو مزاحیہ پروگرام، وہ سارے پنجابی میں ہی چل رہے ہیں، حالانکہ آپ وہ صرف کیا پنجابی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو حسب حال ہے سہیل احمد صاحب کا، کیا وہ صرف پنجابی دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ جو خبر یار ہے آفتاب اقبال صاحب کا، یہ صرف پنجابی دیکھتے ہیں؟ اکثر الفاظ تو اس میں پنجابی کے ہیں، اور کئی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے اردو میں وہ پٹی بھی چلا دیتے ہیں، لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ
पंजाबी और उर्दू मिक्स ही है ना, बिगड़ी हुई शक्ल है उर्दू के कई अल्फाज की। पंजाबी और उर्दू में आप, और इसका मैं आपको सबूत देता हूँ, आप ठेठ किसी पंजाब के गांव में चले जाएं जहाँ ठेठ पंजाबी बोली जाती हो, आप किसी बूढ़े को जिसको उर्दू ना आती हो, आप जाके उससे उर्दू में बात करें, आपकी बात समझ लेगा और टूटी फूटी उर्दू बोल भी लेगा, इसलिए कि पंजाबी और उर्दू करीब करीब है। वो ठेठ पंजाबी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मोटी मोटी पंजाबी जो हम बोल रहे होते हैं, तो मेरे जो अल्फाज हैं ना, ये मैं हर तबके के लिए चूंकि बोल रहा होता हूँ, किसी को ये बात यानी जो है वो पसंद आ जाती है। अब ये जो एक हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन है, जो जिनका तकिया कलाम है गल विच कोई और है, अब इसको आप उर्दू में अगर कहते हैं कि अंदर की बात कुछ और है, बिटवीन द लाइंस कुछ और है, ये सारे हर जुबान में बोला जा रहा है, लेकिन सर जो इसका मतलब है गल विच कोई और है, ठीक है। ये अगर कोई पंजाबी में भी बोल रहा है ना, उसकी एक्टिंग बता रही होगी, चाहे उसको जो देखने वाला है ना उसको पंजाबी ना भी आती हो, उसको पता चल जाएगा ये क्या रखा है। ये कार्टून जो आपके बच्चे देख रहे होते हैं अंग्रेजी वाले, उनको तो अंग्रेजी नहीं आ रही होती, कार्टून सारे समझ आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह हमारी बातें भी हम जिस तरीके से कन्वे कर रहे होते हैं ना, वो उनको समझ आ रही होती है। इशारों की ज़ुबान यूनिवर्सल ज़ुबान है। मेरी कोशिश होती है, मैं अब कुछ अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, और आप तो इस पे कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं उर्दू के मुश्किल अल्फाज भी ना बोला करें, तो मैं क्या बोलूँ मेरे भाई। कुछ टर्म्स हैं जो है ही उन लैंग्वेजेस के अंदर है, ठीक है ना जी। अब वो लैंग्वेज अगर मैं यूज नहीं करता, उस टर्म को मैं ब्रीफ कर ही नहीं सकता। इसका अंदाजा उन लोगों को हो सकता है जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक जो सब्जेक्ट है ना, वो होता है मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड भी। मशीन्स के ऊपर लेथ मशीन हो, शेपर हो, प्लानर हो, मिलिंग मशीन हो, इसके ऊपर बाकायदा अब तो CNC मशीनें आ गई हैं, वो सारा प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि हमारे मुल्क में मैकेनिकल के डिप्लोमे उर्दू में भी हो रहे हैं। उनमें उन्होंने बाकायदा इन जो मशीनों के नाम जो है ना, वो उर्दू में ट्रांसलेट किए हुए हैं। वो आप पढ़ें तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि इस्तिलाह तो उसी ज़ुबान में रहनी चाहिए ना। इस्तिलाह को आप बदल देंगे तो फिर इंग्लिश और अरबी इतनी वर्सटाइल जुबानें हैं कि इनके एक लफ्ज को बाज़ औक़ात ट्रांसलेट करने के लिए एक जुमले की जरूरत पड़ती है, ज़हन में रखिएगा। मसलन वो हमारी एक मशीन है, उसे शेपर मशीन कहते हैं। शेपर मशीन ऐसी होती है जिसमें आप जॉब को फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर टूल जो है ना टू एंड फ्रो यूँ मूव करता है और उससे मटीरियल रिमूव करता है, शेप देता है। तो इसका उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया हुआ है आगे पीछे फिसलन। इसकी बजाय आप शेपर को उर्दू में लिखते हैं, जैसे हम ग्लास उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू का भी लफ्ज़ है, आया इंग्लिश से उर्दू में। लेकिन जब ग्लास पंजाबी में इस्तेमाल होता है, लिखने में भी इसका तो कोई नहीं कहता कि यार ग्लास लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, शीशे का बर्तन इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप अपने आप को साथ साथ एजुकेट करें। बाकी जो लोग कहते हैं ना, बाज़ ये भी कह देते हैं जी पढ़े लिखे बंदे से ये बात जो है ना वो अच्छी नहीं लगती कि वो पंजाबी के लफ्ज़ इस्तेमाल करे। क्यों? पंजाबी जो है अनपढ़ होते हैं। आपके मुल्क में जितने पंजाबी पढ़े लिखे हैं और तो कोई भी नहीं है। आप किसी फील्ड में भी उठा के देख लें, उलमाए दीन में भी देख लें, जितने टॉप के स्पीकर्स हैं सब पंजाबी हैं। अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो पंजाबी बोलना ये सिर्फ पंजाब के लोगों के दिमाग में कीड़ा है। आप अगर KP में चले जाएं तो कई पठानों के बच्चे हैं, उनको उर्दू आती नहीं है, वो फ़खरिया अपनी ज़ुबान सिखाते हैं। इसी तरह ना जी पश्तो सिखाते हैं। तो अपनी मादरी ज़ुबान, ये अल्लाह ने ज़ुबानें दी हैं। सूरह रूम में आया कि अल्लाह ने तुम्हें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें दी हैं, और सूरह अल हुजरात में आया कि मुख्तलिफ़ कबाइल में और ख़ानदानों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान हो। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आपने तकब्बुर नहीं करना। वो तो आपने देखा है, मैं कई बार पठानों की तारीफ़ कर जाता हूँ और पंजाबियों को रगड़ा दे जाता हूँ और बड़ा सख्त देता हूँ। वो बाज़ औक़ात वो उसमें से कटिंग भी हमारे लोग करवा देते हैं, ये पंजाबी है ना, तो कहते नहीं, ये आपने ज़रा सख्त बात कर दी है। तो अगर ये चीज़ हो तो मैं पठानों को बुरा कह रहा हूँ। बहरहाल किसी कौम के लतीफ़े नहीं बनाने चाहिए। अक्सर हमारे पंजाब में लतीफ़े पठानों के और सिखों के बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
یہ بالکل غلط بات ہے. اسی طریقے سے کسی انڈیویجول کی غلطی کو پوری قوم کی غلطی نہیں بیان کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی پرائم منسٹر آ گیا ہے تو سندھی کہتے ہیں یہ پنجابی ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے, سندھی آ گیا تو پنجابی کہتے ہیں یہ سندھی ہے اس لیے ہو رہا ہے. نہیں, اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پہلا رشتہ اسلام کا ہے, اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے شروع میں چیز بھانپ لی تھی, اور شکر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں کی قومی زبان اردو ڈکلیئر کر دی تھی, ورنہ یہ بھی آپ کی لڑائی کا سبب بنتا. یہ اردو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے ملک پاکستان کو ایک بانڈ میں جکڑا ہوا ہے. آپ بے فکر ہو کے پاکستان کے کسی کونے خدرے میں بھی چلے جائیں نا, آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اردو اگر ہماری قومی زبان نہ ہو, پنجابی پنجاب سے باہر نکل کے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ایون پنجابی کے اپنے ڈائلیکٹس اتنے ڈیفرنٹ ہیں کہ آپ اگر یہ جو ڈیرہ غازی خان اور آپ جنوبی پنجاب کی جو پنجابی سرائکی ٹائپ ہے وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. میاں والی کی پنجابی, سرگودے کی, پوٹھواری پنجابی ڈیفرنٹ ہے, لاہور کی, سیالکوٹ کی, اور یہاں کی آپ فیصل آباد کی, اس میں تو پھر 19-20 کا فرق ہے, باقیوں کا تو بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اردو نے کیسا ایک آپ کو ایک کامن بانڈ میں باندھ دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اردو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے. دنیا کے 50% سے زیادہ لوگ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں. انڈیا میں اردو رسم الخط ہمارا صرف یو پی کے لوگ جانتے ہیں, باقی لوگ تو وہ ہندی کی وجہ سے اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں جب اردو کو تو اس طرح نہیں لکھ رہے ہوتے, وہ ہندی والے میں لکھ رہے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش میں مجھے بڑی خوشی, بڑے لوگوں نے وہاں سے رابطہ کیا, وہاں پہ بھی اردو جو ہے سمجھی جاتی ہے. بول نہ سکے سمجھ تو لیتے ہیں, کہ بول لیتے ہیں. نیپال کے اندر, بھوٹان کے اندر ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں, اس سے مجھے آئیڈیا ہوا. اور اس میں میں کریڈٹ تبلیغی جماعت کو بھی دیتا ہوں, چونکہ تبلیغی جماعت کا مین نصاب اردو زبان میں تھا. اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت چونکہ دنیا کے آلموسٹ 170 ملکوں میں ان کے مراکز ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر اردو زبان پھیلی. اور اس وقت میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم جس لینگویج میں ہے اسلام کا وہ اردو ہے, عربی سے بھی زیادہ. اس لیے کہ عربی تو نایاب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لائبریریز میں, وہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں نا وہ اردو کی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کتنی نایاب کتابیں اردو میں آ گئی ہیں. پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. سیرت ابن اسحاق کا ترجمہ ہونا ہے, المستدرک الحاکم کا ترجمہ ہونا ہے, سلکبرا البیہقی کا ترجمہ آ گیا, صحیح ابن حبان کا آ گیا, مصنف ابن ابی شیبہ کا, مصنف عبدالرزاق کا. یہ وہ کتابیں تھیں 20-20 25-25 جلدوں کے اوپر عربی میں پھیلی ہوئی, ان کے ترجمے آ گئے اردو میں. عربیوں نے تو نہیں پڑھنی, اور ہم لوگوں نے عربی اس لیول کی سیکھنی نہیں ہے, اور سیکھ بھی لیں تو پھر بھی عربی بہت جو دقیق عربی ہے لٹریچر کی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. تو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے سے کتنا فائدہ ہوا ہے اس وقت پریکٹیکلی. مجھے ایک بھائی ملے, وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر, میرے آفس کے کولیگ تھے, میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے. تو وہ بیچ میں چھٹیوں میں آئے تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ایک گورا مسلمان ہوا ہمارے ساتھ تو اردو زبان سیکھ رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے, تو انگلش میں تو ایسا اویلیبل نہیں ہے, تو اردو اس وقت سب سے رچ لینگویج ہے. حقیقت بات ہے. انگریزی کے آپ کتنے ترجمے دکھا سکتے ہیں قرآن کے؟ 2-4 سے آگے آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. اردو میں جناب آپ شروع کریں, ایک ایک فرقے کے کئی ترجمے ہیں. کمپیریٹیو سٹڈی آپ کو کرنی پڑے الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ نالج اویلیبل ہے. بخاری کے انگریزی میں کتنے ترجمے ہوئے ہیں؟ ایک ترجمہ مشکل سے. اور ادھر آ جائیں آپ, ہر فرقے کے کئی ترجمے ہوئے ہیں. تو پریکٹیکلی اردو نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا, اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی یہ بڑی زبان بن چکی. باقی میں پنجابی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں, یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے. قرآن پاک میں سیم اعتراض کافروں کا نقل ہوا ہے. سورہ البقرہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تو اتنا بڑا ہے, اس میں مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمائے. کیوں؟ کہ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنی اور ٹنی میں کیا فرق ہے, اس کی بجائے اگر میں انگلش میں بولوں گا تو میں کہوں گا بکش مسلم اور نان بکش مسلم. اب ایک پنجابی اس کی انٹیسٹی کیسے فیل کر سکتا ہے جب تک میں سنی اور ٹنی نہ بتاؤں کہ سن سنا کے سنی ٹن ہوا ہوا, اور ایک صحیح سنی جو بکش مسلم ہے. اب وہی لفظ کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. اردو میں یہ مستعمل ہے الزامی جواب, کہ کسی کو اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب دینا. انگلش میں لاجیکل آنسر. میں نے اس کے لیے پنجابی میں پھکی لفظ ڈیوائز کیا
کیونکہ جب کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے نا کوئی اپنے خلاف بات سن کے، علمی مروڑ، تو اس کو پھر علمی پھکی دے دی جاتی ہے کہ یار ڈکار لو بات، بھائی ٹھیک ہے معقول بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو. تو اب یہ پھکی کو گالی نہیں ہے، پھکی یہ کیا ہے، پھکی گالی ہے. کیا ہم لوگ پھکی استعمال نہیں کرتے پنجاب کے کلچر میں؟ ایون پھکی تو اردو کا لفظ میں بھی مستعمل ہے، اردو میں پھکی کہا جاتا ہے. تو یہ ورڈ اس لیے ڈیوائز کیے کہ بعض اوقات مثالوں کے ذریعے بات پہنچتی. آپ قرآن دیکھیں مثالوں سے بھرپور ہے. آج ہی آپ نے سورۃ البقرہ میں گائے والی مثال سنی. سر قرآن کی کئی صورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں. آپ اللہ سے مشورہ دیتے تو کہتے ہیں یا اللہ تو ایڈا بڑا ہے، جانوروں کا ہی نام رکھنا تھی، انسانوں کا نام رکھ لے. یا اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اتنی پاکیزہ کتاب میں شیطان کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا قرآن میں آیا نا وہ شیطان ہے. تو آپ کہیں گے اس کو نکال دو. وہ سمجھانے کے لیے ہے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے. سورۃ البقرہ گائے، سورۃ الانعام مویشی، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ العنکبوت مکڑی. سر کتنے صورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے سورۃ النحل شہد کی مکھی. بات سمجھانا ہے ان چیزوں سے. یہ اللہ نے ہمیں پریکٹیکلی سلیقہ سکھایا کہ اگر آپ نے بات سمجھانی ہے تو آپ کو مثالیں بھی دینی ہوں گی. قرآن میں کئی الفاظ ہیں جو نان عربک ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، عربی میں مستعمل ہو گئے تھے دوسری زبانوں سے. اس وقت انگلش میں کئی الفاظ ہیں جو عربی سے گئے ہیں، کیونکہ کبھی ہم بھی دنیا میں حکمران تھے. یہ میل کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ سورج جو ہے 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا قرب قیامت میں. اسی کو مائل بنا دیا انگلش میں جا کے. کئی ایک الفاظ ہیں جو انگریزی سے اردو میں آئے، عربی میں چلے گئے. آپ دیکھیں انگریزی میں پاپا بولا جاتا ہے نا باپ کے لیے، عربی بولتے ہیں بابا، کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی تو انہوں نے پے کی جگہ بے بنا دی ہے. ہمارے اردو میں میرے بچے بھی بابا کہتے ہیں مجھے. تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیوز کوئی بہت پرانی ویڈیوز ہونا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آپ تو کئی سالوں سے جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں، میں انٹینشنلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے. ٹھیک ہے، لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے، کیا کریں، وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ جو کہتا ہوں کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہتے ہیں کام اٹھا کر رکھیں. چک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو میں بڑا فرق ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور صرف پنجابی نہیں ہے، انگلش کے بھی میں کئی لفظ استعمال ایسے کرتا ہوں جن کا مزہ انگریزی میں ہے. اب اینٹی وینم، اس کو میں اب اردو میں کیا ٹرانسلیٹ کروں؟ ٹھیک ہے، کیا ہوگا جی اس کا اردو ترجمہ؟ تریاک. ہوں تریاک میں بول دیا تو کتنے اردو دیان ہیں ان کو تریاک کا مطلب پتا ہے؟ اینٹی وینم، وینم کا علاج اینٹی وینم. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. نیکسٹ بھی مجھ سے امید نہ کریں. آپ اس بعض اوقات اس ٹینشن میں لوگ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں علی بھائی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے کوئی اور مطلب نکل رہا ہے. نہیں سر، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کوئی بھی آیت یا علی مجھے ثابت نہیں کرتی، اس طرح میری گفتگو میں کوئی بھی پنجابی کا لفظ جو میں میسج آپ کو کنوے کر رہا ہوں اس میں فرق نہیں ڈالتا. اور میں اس کو پھر کئی انداز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ان میں سے ایک چیز کا آپ کو مزہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. کئی لوگ یہاں ہیں جی انگریزی کے الفاظ نہ بولا کریں جی، کئی لوگوں کو نہیں آتے ہوتے. یار میں کیا کروں، وہ الفاظ ہے ہی انگریزی میں ہے، پھر میری تو فلوئنسی رک جائے گی زبان کی. اور دوسری طرف کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی پڑھے لکھے بندے کی بات سن رہے ہیں، انگریزی کے الفاظ آپ بولتے ہیں، بس یہ بیچ میں نا شستہ اردو کے الفاظ نہ بولا کریں. بعض آپ اتنی مشکل اردو بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تذکیر، تبشیر. حالانکہ میں جب تذکیر بول رہا ہوتا ہوں تو میں نصیحت بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ تذکیر یعنی نصیحت قرآن کے ذریعے، تبشیر یعنی خوشخبری سنانا. تو سر آپ تھوڑا سا اپنا بھی نالج انہانس کریں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود چیزیں لرن نہیں کرنا چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے. اور دین سیکھنے کے لیے آپ کو کئی ٹرمز سیکھنی پڑیں گی. وہ ٹرمز ہیں ہی دین کی ٹرمز ہیں، وہ میں چینج نہیں کر سکتا. مصحف، اب یہ ایک ٹرم ہے قرآن کے لیے جو کتابی شکل میں قرآن ہے، اسے مصحف کہا جاتا ہے. اب میں اگر اس کو اردو میں بیان کروں گا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، اردو کا یہ لفظ مصحف عربی سے آیا ہوا ہے،
یہ یوز کرنے کی بجائے کہوں کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس پورے جملے کا ایک لفظ ہے مصحف، مصحف عثمانی. تو اب مصحف کی جگہ میں کون سا لفظ استعمال کروں گا؟ 4 لائنیں بولوں گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو ٹرمز جو ہے نا وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہیں جس کی ٹرمز ہوتی ہیں. مجہول، ان نون، مجہول راوی، ضعیف. اب ضعیف تو کسی کو نہیں چیڑ ہوتی ہے، ضعیف حدیث یا ضعیف سند، حالانکہ ضعیف لفظ عربی کا ہے. اردو میں ضعیف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ضعیف یہاں تو بوڑھے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، زواد ضعیف قاعدے وچ. اور ایک مولانا کہتے ہیں یار اگر ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے باہر پھینک دے، تو ان کا تو احترام اور بڑھ جاتا ہے، تو ضعیف حدیث کا بھی اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب لوگوں کا علمی لیول ہو. اور بکرا تو ہی ہے نا بیڑا قاری صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے پوچھا یہ بکرا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بکرا مطلب بکرا. اب اس کو کیا پتا کہ عربی والا بکرا جڑا ہے وہ کاف نال ہوتا ہے 2 نقطوں والی، وہ گائے کو کہتے ہیں. اردو والا کاف کش والا ہوتا ہے، اور کاف کلرک والا ہوتا ہے، اور کاف نہیں کہتی ہے نہیں دوسرا کش والا کاف علماء سو والا. ٹھیک ہے نا، بس کچھ کوڈ ورڈز میں بھی باتیں ہونی چاہیے، پھر سخت باتیں ہو جائیں گی. اب میسج پہ غور کیا کریں، اس طرح کی نٹی گریٹی سے آپ پکڑیں گے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ میں کچھ بھی کر لوں، ایک پارٹی راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم وہ ہے جس کی ویڈیو کسی ریڑھی بان کو سنائیں، کسی ڈاکٹر کو سنائیں، کسی انجینئر کو، کسی سرجن کو سنا دیں، کسی پروفیسر کو، کسی بھی بندے کو، وہ اس کو انجوائے کرے گا، کیونکہ اس کی مطلب کہ اس کو کئی باتیں ملیں گی کہ یار یہ ہماری قبیل سے ہے. قبیل بھی مشکل اردو کا لفظ استعمال ہو گیا، یعنی یہ ہماری کیٹیگری میں یا ہمارے اس خاندان سے ہے، یعنی یہ بھی وہ اسی قسم کے ورڈ استعمال کر رہا ہے. تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے. یہ ہم نے چونکہ سب کو ایڈریس کرنا ہے، تو میں نے ان پڑھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑھے لکھوں کا بھی کرنا ہے، انگلش جاننے والوں کا بھی کرنا ہے، اردو والوں کا بھی کرنا ہے. یہ اب مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کرونا وائرس کے اوپر ہماری پچھلی دفعہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھ لی ہوگی. علماء بھی بول رہے ہیں، ایک بار علماء کی ویڈیو بھی دیکھ لیں ساروں کی، اینڈ پہ میری بھی دیکھیں، تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ہم نے آج کے دور کے وسوسے سیٹل کیے ہیں. کسی عالم نے نہیں بتایا کہ جی وہ چائنا والوں نے ایک وائرس بنا لیا ہے. ہمارا آج کا بچہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ بنا سکتا ہے، چائنا والوں نے کیسے بنا لیا؟ کسی عالم نے اس کا جواب نہیں ہے. وہ دعائیں آپ کو سکھا رہے ہیں، 2-4 حدیثیں سنا رہے ہیں. میں نے ایک وسوسے کا جواب دیا ہے. پوری کی پوری جو وائرل ڈیزیزز ہیں، ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں، قرآن حدیث سے ایک ایک چیز کا کوئی، میں نے اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ نٹی گریٹی تک ڈسکس کی ہے، تاکہ ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کے نیچے آپ دیکھیں کئی ڈاکٹرز کے کامنٹس ہیں، وہ پڑھ لیں آپ. تو بات یہ کہ ہر بندے تک بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انٹرسٹ کی بات بھی اس ویڈیو کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ پھر آپ وہی والا دین پیش کر رہے ہوں گے جو مولوی صدیوں سے پیش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں پھر دوسرے جمعے کی اذان میں لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے آ کے کیا کریں، کہانی ہی سننی ہے ہی کہانی ہے. کون سا دین پہ یاد کرتے ہیں؟ وہ دین تو کوئی نہیں بیان کر. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر.